تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میرا نام محمد ارشد اعجاز ہے اور میرا گجرانوالہ شہر سے تعلق ہے، اور آج کل میں فیصل آباد میں ایک فیکٹری میں ایز اے سپروائزر کام کر رہا ہوں۔ میرا تعلق قادیانی جماعت سے تھا اور میرے پردادا محمد رمضان صاحب نے مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت کی تھی، اور اس کے بعد میرے دادا پیدائشی قادیانی تھے، اسی طرح میرے والد صاحب بھی پیدائشی قادیانی تھے اور میں بھی پیدائشی قادیانی تھا، اور میں نے 92 میں میٹرک کیا گجرانوالہ شہر سے۔ اس کے بعد میرے والدین نے میرا ایڈمیشن جامعہ احمدیہ ربوہ، جس کا موجودہ نام چناب نگر ہے، وہاں کروا دیا، اور جہاں سے میں نے 97 میں درجہ مبشر کا امتحان پاس کیا اور ان کا مربی بن گیا۔ قادیانی جماعت میں بطور مربی میں نے 10 سال کام کیا ہے، اور اس میں میری زیادہ تر ڈیوٹی جو ہے نا وہ ضلع سرگودا میں رہی ہے، اور وہاں پہ سب سے پہلی میری اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ تحصیل سیلہ والی میں ایک ان کی بہت بڑی جماعت ہے چک منگلہ، جس کو یہ منی ربوہ بھی کہتے ہیں، تو وہاں میں 2 سال مربی رہا ہوں۔ اس کے بعد تخت ہزارہ میں 2 سال رہا ہوں، اور پھر وہاں ایک کلیش ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں جیل ہو جاتی ہے، اور 5 سال ہم نے جیل میں کاٹے۔ وہاں سے رہائی کے بعد جڑانوالہ شہر میں بھی بطور مربی میں نے کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، تو اس کے نتیجے میں پھر میں نے قادیانیت چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ضلع سرگودا میں ایک قصبہ تخت ہزارہ، جو یہ ہیر رانجھا کی وجہ سے بھی مشہور ہے، تو وہاں قادیانیوں کے کافی گھر ہیں، تو وہاں میری ڈیوٹی تھی بطور مربی۔ وہاں پہ ایک جلوس آیا ختم نبوت کے حوالے سے، وہاں ان کا کلیش ہو گیا قادیانیوں کے ساتھ، اور اس میں کچھ بندے زخمی بھی ہوئے، کچھ بندے موقع پہ ہلاک بھی ہوئے، تو اس واقعہ کا انہوں نے پرچہ قادیانیوں نے کروایا، اور مسلمانوں نے بھی اس کے انگیسٹ جو ہے نا کراس ورشن میں میرا نام بھی دے دیا کہ ان کا مربی بھی اس لڑائی میں شامل تھا۔ تو بہرحال ان کی وجہ سے مجھے 5 سال قید جو ہے نا وہ کاٹنا پڑی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں جیل میں رہا ہوں، تو وہاں پہ رہتے ہوئے میں نے اسٹڈی کی، کمپیریٹیولی اسٹڈی کی، اور میں یہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ جب ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو پھر دوسرے لوگ ہمیں غیر مسلم کیوں کہتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں بھی ہمیں غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ سوالات تھے جو میرے ذہن میں آتے رہتے تھے۔ اسی بیس پہ میں نے اسٹڈی شروع کی، اور میں نے چونکہ جامعہ احمدیہ ربوہ میں 1 سائیڈڈ پڑھایا جاتا تھا، تو وہاں ظاہر انہوں نے وہی چیزیں پڑھانی ہیں جو کوئی اختلافی باتیں جس میں نہیں آتی، تو پھر میں نے ادھر جیل میں بیٹھ کے دوسری جو فرقے تھے ان کی کتابیں بھی پڑھیں، اور ان کے حوالہ جات چیک کیے میں نے، تو جب میں نے دیکھا کہ یہ مسئلہ ختم نبوت کے معاملے میں بھی بالکل ان کا عقیدہ غلط ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فوت شدہ مانتے ہیں اور جہاد کا انکار کرتے ہیں۔ مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ نبوت بند ہے اور جہاد قیامت تک جاری ہے، لیکن انہوں نے بالکل اس کے اپوزٹ عقیدہ رکھ دیا کہ نبوت تو جاری ہے لیکن جہاد بند ہے۔ اسی طرح جو معراج جسمانی ہے اس کے بھی یہ منکر ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، وہ در حقیقت وہ جسم سمیت آسمان پہ نہیں گئے تھے، اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ تو پھر میں نے جب ان کی تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ان کا جو عقیدہ ہے یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، اور اسی وجہ سے ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ تو میں کیوں غیر مسلم عقیدے پہ قائم رہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو دین ہے اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے جو سچا دین ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اصل تو کسی کو جب ہدایت ملتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں
اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. تو لیکن اس کے ساتھ شرط بھی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میں قادیانیت کے ان اندھیروں سے نکل کے اسلام کے اجالوں میں آ گیا. 2013 میں نے واضح طور پہ اس کا اعلان کیا. ویسے تو میں جب جیل میں تھا اس وقت سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ان کا عقیدہ بالکل غلط ہے، لیکن میں کچھ مصلحت کے تحت خاموش رہا. میرے چونکہ بچے تھے ان کے پاس روا میں، اور پھر ان کے چنگل سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. مطلب جو جامعہ میں پڑھتے ہوئے جتنے بھی اخراجات وغیرہ انہوں نے آپ پہ کیے ہوتے ہیں، اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو وہ ادا کرنا پڑتے ہیں. تو پھر میں نے ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی باقاعدہ، ان کے جو مفتی تھے ان سے بات ہوئی، مبشر احمد کالون صاحب کے ساتھ. تو وہ بھی میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے، مجھے مطمئن نہیں کر سکے. تو پھر میں نے ان کو کہہ دیا کہ جب آپ کا عقیدہ ہی صحیح نہیں تو میں آپ کے اس عقیدے کی تبلیغ کیوں کروں، لوگوں کو کیوں گمراہ کروں. تو اس طرح وہاں سے مجھے نجات ملی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے بعد میں اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہوں. جب بھی کوئی قادیانی یا کسی بھی غیر مسلم مذہب سے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بظاہر تو یہ بڑے معصوم بنتے ہیں، بڑے دیکھنے میں بولے بالے لگتے ہیں، اور ہمارے عام مسلمان بھی کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا اخلاق بہت اچھا ہے، یہ تو بہت ہی نرم دل کے ہیں. لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے میری جو پہلی مسز تھی، میری اہلیہ، اس کا برین واش کیا کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، تو تم اس کے پیچھے لگ کے اس جماعت کو نہ چھوڑ دینا. اور اس کو کافی انہوں نے دفتروں میں بلا کے، اس کے بھائیوں کو بلا کے اس کو پکا کیا اس چیز پہ کہ تم اس سے کہو کہ میں تم سے خلا لے لوں گی اگر تم مجھے مطلب اس طرف واپس نہ آئے، تم سے خلا لے لوں گی. اور چونکہ بچے چھوٹے ہیں اس لیے بچے بھی تمہیں نہیں ملیں گے. اور اسی طرح میرے والدین کو بھی انہوں نے پریشرائز کیا کہ خبردار تم نے اس کو گھر میں نہیں آنے دینا اور اس کو جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں دینا. اور ابھی تک 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، مجھے 1 روپیہ بھی والدین کی طرف سے جائیداد میں نہیں ملا، نہ وہ دے رہے ہیں. کہ اس کو تنگ کرو، جتنا تنگ کریں وہ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ جب ایمان کی دولت دیتا ہے تو استقامت بھی دے دیتا ہے، اتنا حوصلہ بھی دے دیتا ہے. تو میں ادھر بے شک ایک رینٹ کے مکان پہ رہ رہا ہوں، لیکن دل میرا الحمدللہ مطمئن ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اس کے مقابلے میں دنیا کی چیزیں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. میں قادیانیوں کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ آپ غیر جانبدار ہو کے اس کی کتابوں کا مطالعہ کریں. مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو میری کتابوں کو کم از کم 3 بار نہیں پڑھتا اس میں ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میری بات نہ مانیں، آپ مرزا غلام قادیانی کی بات ہی مان کے اس کی کتابوں کو کم از کم 3 دفعہ پڑھ لیں. اگر آپ غیر جانبدار ہو کے اس کی کتابیں 3 دفعہ پڑھ لیں گے نا تو آپ پہ خود ہی حق واضح ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ہر کتاب میں ایسی باتیں موجود ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہیں. ان میں سے بہت سے ایسے عقائد ہیں، ایک کتاب میں وہ کچھ کہتا ہے، دوسری میں بالکل اس کے برعکس کہتا ہے، تیسری میں ان دونوں کے انگینسٹ کوئی بات کر دیتا ہے. اور ہر مسئلے میں اس کے 4 5 6 بیانات ہیں جو باہم متصادم ہیں. اور اسی طرح اس کی جو جتنی بھی پیشگوئیاں ہیں، اس نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اگر میری ایک پیشگوئی بھی غلط ثابت ہو جائے تو آپ سمجھنا کہ میں جھوٹا ہوں. اس کی ایک نہیں 20 پیشگوئیاں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئی ہیں. تو یہ شخص قطعاً جھوٹا تھا. اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سیکون فی امتی 30 دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور اسی طرح بائبل میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متی میں بھی فرمایا کہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بڑے بڑے دعوے کریں گے، اور ممکن ہے کہ بہت سے راست بازوں کو بھی گمراہ کر دیں، لیکن تم ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ ابن آدم کا آنا ایسے ہی ہوگا جیسے آسمان پہ بجلی گونج جاتی ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ جب میں آؤں گا تو تمہیں واضح طور پہ پتہ چل جائے گا۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ آپ دیکھیں اس شخص نے کیا انقلاب برپا کیا ہے، اس نے آگے اسلام کی کیا خدمت کی ہے۔ اس نے تو وہ انگریزوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہا تھا، اس نے انتشار پیدا کیا ہے۔ انگریزوں نے جیسے سیاسی طور پہ لوگوں کو تقسیم کیا، مذہبی طور پہ بھی تقسیم کیا، اور اس کو کھڑا ہی اس مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جائے اور جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے۔ اور اس نے جو اس کی بیعت کرتا گیا وہ ختم نبوت کا بھی منکر ہوتا گیا اور جہاد کا بھی منکر ہوتا چلا گیا۔ یہ اصل اس کا ایجنڈا تھا، اور آج بھی جو اس کے سو کالڈ خلیفہ ہیں وہ انہی اپنے آقاؤں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس فتنہ سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔